دوسری طرف پاکستان کے ذمے جو انٹرنیشنل جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے UN ریزولوشنس کی امپلیمنٹیشن. وہ کیا ہے؟ پلیبسٹ. اور پلیبسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر جانا ہے بھائی، ادھر جانا ہے. اس میں کنٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ کنٹرڈکشن ہے نا جی. تو ان کے جواب ہونے چاہیے پاس. جب آپ کسی پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں گے تو پوچھے گا جی کہ میں اگر میری سیلف ڈٹرمنیشن ہے تو میں کس حد تک سیلف ڈٹرمنیشن ریسٹرکٹیڈ ہے، وہ میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. تو پھر اس کا آپ کی بات میں پھر اثر کوئی نہیں رہتا. تو ان کے سوالوں کے جواب ہونے چاہیے بات. یعنی وی شوڈ نیور ٹیک دی کہ جی جیسا کانسٹیٹیوشن میں بنا دیا آپ نے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا کہ پاکستان الحاق کے پاکستان کے خلاف بات کرنے والا مجرم. بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے ذمہ ہے وہ بات کہ جی آپ کو ریزولوشن جو UN کی ریزولوشن ہے ڈبل آپشن زیادہ رہے عوام کی، اور ساتھ کہہ رہے ہیں اس میں قانونی گنجائش موجود ہے کہ آپ ایک اور آپشن پہ بات کر سکتے ہیں. تو ادھر ہم کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ میرا مطلب یہ کہنے کا نا اس طرح کے سوالوں کے جواب. اور آپ کے لیٹس یور برینی پیپل جو 4-5 دماغ والے لوگ ہیں کوئی اگر ہیں تو ان سے کہیں ان پہ بیٹھ کے تو کوئی یہ سوال پوچھے جائیں گے بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تو ریزولوشن آپ کے ذمہ تو وہ ہیں UN کا ریزولوشن. تو آپ یہ کس طرح میرا مطلب کہنے کا کہ ان سوالوں پہ آپ کی کو تیاری ہونی چاہیے وغیرہ. عام آج کل کا نوجوان جو ہے بڑا ہوشیار ہے، وہ دلیل کی بات سنتا ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے تو میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سر. کوٹلی بتا رہے تھے نا وہ ان کا مارجن کی سیٹلمنٹ کا ہو گیا. کس وجہ؟ کوٹلی میں جب آپ تھے SDM وہ مارجن کی سیٹلمنٹ کا انہوں نے آپ نے مطلب یہ سیٹلمنٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوئی بٹ ایک پروسیس شروع ہو گیا. پروسیس شروع ہو گیا. پہلے لوگوں کو ایک جگہ ان کا ماہوار گزارا الاؤنس لگ گیا، اور مہینے آتے تھے پیسے لے آتے تھے. بے شمار چیزیں آئیں، یہ کپڑے بستر وہ ان کو بانٹنے کا ایک صحیح میکینزم. اور اس پہ فوج نے بڑی امداد کی ہماری. ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے تھے. تو بریگیڈ کمانڈر تھا، میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں، بریگیڈیئر قاضی عبدالواحد. مر کب گئے ہوں گے؟ بریگیڈیئر قاضی عبدالواحد. اس نے کہا بیٹا اچھا، حالانکہ اس نے جو بات کہی وہ اس کی 2 قسم کے مطلب تھے. انہوں نے کہا بچے یہ جو اتنا کام کرتے ہو برات سوتے نہیں ہو، تو اس کو اپریسیشن بھی لینی چاہیے. اتنی محنت کے بعد سوتے ہوئے بچے کو منہ چوما تو کس نے دیکھا؟ تو اس کا لائنیں لگی ہونی چاہیے. کمبل پڑے ہیں باقاعدہ لائنوں میں، رسائیاں پڑی ہیں، سیمنٹ کی لگی ہوئی ہیں، ہم نے ساری چونے کی لائنیں لگی ہیں. اسٹیج بنایا، اسٹیج پر سہوان لگا ہے جی، اس کے اوپر مہمان آئے ہیں، مائکروفون لگا ہے. یہ سب باتیں ضروری ہیں. یہ نہیں ہوں گی تو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ تم نے کچھ کیا ہے. مین پاور چاہیے نا. مین پاور میں دوں گا، سول کلوز میں دوں گا، جو کمبلوں کو، رضائیوں کو، بستروں کو باقاعدہ چانٹی کر کے لیں. سو مطلب ہے کہنے کا یہ کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے نا جی. تو یہ ضروری ہوتا ہے کسی حد تک اس طرح کی باتیں، ورنہ کوئی اچھا جی. آپ کے وہ سوال کے آگے یہ ہے جی کہ پہلے تو انیشیل یہ تھا، پھر اس کے بعد ان کا شروع ہوا کام کہ جی ان کو آپ کوئی بنایا. ہم نے نہیں بنایا کہ جی ان کو مکان بنا کے دو. یہ کوئی اور تھے اوپر ہمارے سے بہت اونچے، لیکن ہو گیا فیصلہ کہ یار ان کو اپنے ان کے مکان ہونے چاہیے، اپنے مکان ہونے چاہیے. اس میں یہ آرڈر مل گئے جی ان کے لیے زمینیں پیدا کرو، اس کے مکان.
So the second marla was making of their houses. وہ اتفاق کی بات ہے کہ پھر وہ میں ہی تھا بھی، میں کوٹلی میں نہیں تھا، میں پلندری میں تھا. تو کچھ بہت سارے میرے تمہیں آئے، کچھ خلیل قریشی تھا کوٹلی میں اس میں. پھر ہم نے زمینیں ایکوائر کی، باقاعدہ مشینری پوری وہ لگائی، ان لوگوں کو الاٹمنٹ کی. پھر یہ لوگوں کو یہ خیال رکھنا پڑتا تھا کہ یار آپ چار ایک برادری کے ہو، ایک گاؤں کے ہو، تو ایک جگہ اکٹھے رہنی چاہیے. اور پھر اس کو پھر مکان بنانے کے پیسے سسٹم 1/3 اسٹیٹ میں مل گیا. پھر تو چھت تک لے جاؤ تو 1/3 پھر مل گیا. پھر مکمل کرو تو 1/3 مل گیا. مکان بنے اس طرح سے ٹھیک ٹھاک لوگوں کے. اینڈ سملرلی پھر اس کے علاوہ کئی چیزیں. اچھا آپ اس کو چھوڑ دیں، ایک نظر ادھر چلیں کہ 65 اور 71 کے مہاجروں کو پاکستان گورنمنٹ نے زمینیں دی، جنگ میں زمینیں دی، اور چھم میں زمین تھی. چھم میں اور جنگ میں آباد کرنا مجھے پھر کہیں سے کھینچا گیا اور مجھے اس پر گروپ کا یہ کام میرے سپرد ہو دوبارہ. میں پھر جنگ جا کے زمینیں لینی ان سے، وہاں کی گورنمنٹ سے. تو یہ وہ سارا وہ بھی ہوا کام، اور وہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک ہوا. بڑے لوگ ہمارے کشمیری ادھر کے وہاں جنگ کی زمینوں پہ سیٹل ہیں، رہ رہے ہیں. بلکہ وہاں اب آپ کے جتنے الیکشن لڑنے والے ہیں، یہ ایک دورہ ان کا وہاں کا بھی ہوتا ہے، جنگ کا بھی ہوتا ہے، وہاں بھی جاتے ہیں، وہ وہاں ووٹر ہے. سو یہ ہے جی. اچھا اب اس کو جی کوٹلی سے بدلا پلندری ہو گیا تھا. کوٹلی کے بعد میں گیا ہوں اسٹاف اپنے نیپا نیشنل انسٹیٹیوٹ پبلک ایڈمنسٹریشن ٹریننگ کے لیے لاہور، کراچی. کراچی گیا 3 مہینے کا تھا. وہاں سے واپس آیا تو پھر میں پلندری پوسٹنگ ہوئی. پلندری پوسٹنگ ہوئی کچھ 8-9 مہینے پلندری کے طور پہ ایس ڈی ایم 8-9 مہینے کے بعد پروموٹ ہو گیا ڈی سی پونچھ. اور ڈی سی پونچھ میں رہا ہوں پہلی دفعہ رہا ہوں 2.25 سال. پھر وہاں سے کسی اور جگہ گیا. پھر انہوں نے دیکھا کوئی کام ایسا ہے جو مجھے پھر واپس قید پڑ گیا. پونچھ میں قید پڑ گیا. اور وہ لوگوں نے سوچا جو اس زمانے میں جو بھی تھے کہ یار یہ کیا کرتا ہے جو ڈی سی ہے وہاں، اس کو کہتا ہے جو مسئلہ حل نہیں ہوا ان سے. مسئلہ آسان تھا حل کرنا، کسی کی نظر نہیں گئی. تو وہ مجھے پھر وہاں سے نکالا انہوں نے. پھر مجھے بھیجا پلندری، اپنے پلندری نہیں راولا کوٹ. تو وہ یہ جو قید کا مسئلہ تھا، دیکھیں قید میں کیا ہوتا ہے، یہ آپ آرام سے لکھ لیں. ایک قید میں ہوتا ہے اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ بال پڑا ہوا ہے میرے گھر میں اندر اور آج نہیں تو کل مل جائے گا، تو پھر آپ کوئی تسلی رہتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو جائے کہ یہ ملے گا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، پیچھے سے نہیں آیا، تو آپ پھر نفس نفسی اور مار کٹائی لوٹی لانسنس، یہ بات تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جو وہاں میرے پہلے جو میرے تھے پیش رو کہنا چاہیے کیا، انہوں نے مقرر کر دیا کوٹا. ہر بندے کو جی 2 سیر سے زیادہ نہیں ملے گا، 3 سیر سے زیادہ نہیں ملے گا. تو لوگ 2 سیر 3 سیر لے کے تو ایک قسم کا وہ ہوتا ہے جی بھائی ہے ہی نہیں ہے، وہ 2 سیر مل رہا ہے صرف، وہ 2 سیر تو رستے میں ختم ہو گیا، پھر چلے گئے. اور کہ گورنمنٹ کے پاس دانے نہیں ہیں. اگر آپ اس کو کہیں گے نہیں یار جو میں نے کیا 10-15 دن انتظار کرا کے ان کو کہا بھائی جتنا کو اٹھا سکتے لے جاؤ، جتنا کو اٹھا سکتے لے جاؤ. اکیلے نہیں کہا یہ، اس طرف جو سپلائی سائڈ تھی اس کو سیدھا کیا. سپلائی سائڈ رکی کیوں ہوئی تھی کہ جو ٹرک والے تھے ان کو پیسے نہیں ملتے تھے پورے. میں نے گورنمنٹ سے آرڈر لیا کہ میں ان کو مجھے اتھرائز کرے کہ میں ان کو 54 فی من دوں گا اور
تو مجھے اور بل ان کے پنڈی نہیں جائیں گے، بل یہاں ڈی سی آفس جائیں گے. وہاں کو پتہ ہے ڈائریکٹریٹ فوڈ کی وہاں اپنے بل لیتے ہوئے ان کو وہ ٹھکانا جاتے ہیں، ایک سپر وہاں لیتا ہے، دوسرا تیسرا. سو وہ ساری باتیں کر کے ان کو چونی ایکسٹرا دی. اور ٹھیکیدار کون تھے؟ سردار یوسف، خواجہ غنی، جو موٹے موٹے بندے پکڑے ہم نے جو تھے پرانے ٹھیکیدار. کہ جی عزت کا سوال ہے، پیسے والے تھے، ان کو خود ویسے تنگ ہی نہیں جاتے تھے. تو خواجہ غنی جو یوسف اور اس طرح سے تو انہوں نے جی چونی بھی ملتی تھی. اور ہم نے یہ بھی کیا کہ کوئی ویٹ دائیں بائیں نہ جائے، رستے میں چیک ہوتا تھا اینڈ سو آن. تو مطلب کہ دنوں میں جناب گودام بھرنے شروع ہو گئے. اور آگے ہم نے کہا جی کہ جو کوئی کوٹا نہیں، جتنا اٹھانا اٹھا لے. کتنا اٹھا سکتا ہے وہ بندہ؟ کوئی اپنے 30 کلو کسی نے وہاں سے جانا. آپ کو سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا، تو سڑک ہی کوئی نہیں سنتی زمانے سے. اس نے بوری ٹرانی جو ٹالیانا تھلے اپنے بلوچ سے نیچے، تو وہ تو اتنا ہی اٹھائے گا جتنا اٹھا سکتا ہو. تو وہ جو بھوک تھی نا وہ ختم ہو گئی، بے یقینی ختم ہو گئی. اچھا. تو اس طرح سے وہ تو میں وہ پھر دوبارہ میں آیا. قید کا کس سن کی بات ہے یہ؟ دیکھیں جی میں بتاؤں کچھ. میں اگست 1970 ایک منٹ اگست 68 میں ڈی سی لگا پنچ کا. اچھا مزے کی بات ہے، یہ ضلع وہ نہیں تھے جو آ جائیں. بہت بڑے بڑے باغ پورا، حویلی پورا، اپنا کوٹا پورا، مدری پورا، یہ سارے ایک ضلع تھے پنچ. ادھر کوٹلی، میرپور، پیمبر ایک ضلع تھا میرپور. ہاں جی یہ ضلع تو بعد میں نے 6-7 تو بعد میں نے 3 ضلع تھے، میرپور، پونچھ. اچھا تو وہ یہ درمیان میں مجھے ایک بات بھول جاتی ہے. قید کا یہ 68 کا ہے. یہ کہتے ہیں 68 نہیں ہے یہ بہت. اچھا میں 68 میں گیا، 68، 69، 70 اور 71 کے شروع میں وہاں سے ٹرانسفر ہوا تو میں گیا مظفر آباد ایز ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ، جو کوئی پسند نہیں کرتا جانا. تو مجھے لگایا نا تو 6 مہینے تھے تو یہ شکایت والی بات آ گئی. پھر واپس آئی. یہ 72 کی بات ہے. اور ڈیٹے ویٹے میرے ہیں، لیکن میں اتنا بھی بڑی غنیمت ہے کہ یاد ہے مجھے. جنگ سے پہلے کی بات ہے، بعد کی بات ہاں یعنی پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہونے سے پہلے یا بعد کی بات کر رہے ہے؟ ہیں؟ قید کا جو ہے کیا چیز؟ پاکستان جب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اس سے پہلے یا بعد؟ یہ تو جی یہ بات کی بات ہے. 65 کی تو یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ 71 کی میں بات ہے. 71 کی بات کر رہے ہیں. نہیں ہاں 71. پاکستان 2 حصوں میں ایک منٹ. اسی 71 میں تھا مظفر آباد. میں ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ تھا، اور جو ڈی سی تھے سلیم صاحب، انہوں نے کہا جی مجھے یہ چاہیے. یہ میں تو مجھے ایڈیشنل ڈپٹی لگی. اچھا 68 یہ جی بس اس زمانے کا اوور لیپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اوور لیپ کرتا ہے. تو مطلب جی کہ میں 3.25 سال رہا ہوں ادھر پنچ میں. پھر 6 مہینے لینڈ ریکارڈ، پھر دوبارہ 8-9 مہینے پھر پنچ. وہ جو قید والا حصہ وہاں سے پھر میں ڈی سی آباد لگا. پورا 73 ڈی سی آباد یا پھر پورا 1 سال ڈی سی میرپور، اور میرپور سے پھر میں سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ. یہ میرا کیریئر ہے. اچھا اور ان میں جو مشہور واقعہ اور ایک وہ واقعہ ہے جب میں ڈی سی وزیرآباد تھا. اچھا میں نے یہ بتا دوں، میں دیکھیں میں جب سروس میں آیا تو جب
سروں سے آئے اور گئے تو خورشید صاحب پریزیڈنٹ تھے، لیکن جب میں واپس آیا ٹریننگ دے کے تو وہ جا چکے تھے، وہ خان حمید صاحب سے تھے، خان حمید کے ساتھ کئی سال ہم رہے، وہ خان صاحب رہے۔ اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے، مشہور الیکشن 70 والے 70 والے 70 صدارتی الیکشن۔ آپ یہ بتائیں، ہاں اس میں ابراہیم صدار قیوم اور کیچ رشید 3 کینڈیڈیٹ تھے، اور ابھی تک مجھے یاد ہے کہ صدار قیوم کے ووٹ کوئی شریف طارق صاحب بھی تھے، ایک کوئی شریف طارق صاحب، شریف طارق صاحب بھی تھے۔ وہ بھی تھے۔ اچھا، بالکل صدار قیوم صاحب کے ووٹ تھے تقریباً 1,76,000، تو اس طرح کی بات ہے، اور صدار ابراہیم کے تھے کوئی، خورشید صاحب کے تھے کوئی 1,40,000، اور صدار ابراہیم صاحب کے تھے کوئی وہ تیسرا نمبر سردار ابراہیم صاحب کا تھا۔ صدار ابراہیم صاحب کا تھا۔ تو وہ جناب، وہ یار کا سن ذرا گرم کر لیا نا۔ اچھا، تو وہ اپنے اسی الیکشن کے زمانے میں ایک امپورٹنٹ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ صدار کے اوپر ایز اے پریزیڈنٹ حملے بڑے ہوئے ہیں اچھا، نکالنے کے، تو 3-4 حملے میں مکس کر رہتا ہوں بہت بات، وہ حملے ہوتے رہے ہیں۔ حملے کس طرح ہوتے رہے ہیں کہ نکالنے کے لیے کوئی ایک، مثلا سب سے پہلا حملہ ہوا، ایک نام سنا ہوگا اجلال حسین، چیف سیکرٹری تھے۔ جی جی، اجلال حسین، ایک اجلال حیدر تھے، وہ نہیں، اجلال حسین، ان کو یہاں بھیجا گیا کہ صدار قیوم کو نکالنا ہے۔ تو وہ مشکل سے، وہ کچھ آدھی کامیابی ہوئی، آدھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اسمبلی کے ممبروں کو ون کرنا، آج کل تو عام ہے نا یہ بات، زمانے میں پڑی ہے۔ تو حاجی عثمان، ظفرآباد والے، ہاں، شری شمس الدین کے چچا، یہ خواجہ فاروق کے والد تھے نا؟ نہیں، وہ خواجہ عثمان ہے۔ اچھا، وہ خواجہ عثمان، اچھا اچھا اچھا۔ یہ حاجی عثمان چوہدری غلام نبی کو جانتے ہیں، انکم ٹیکس کلیکٹر جو تھا، نام سنا ہے کہیں؟ نام سنا ہے۔ جی جی، یہ چوہدری شمس الدین مر گیا ہے، اس کے بیٹے مشہور ہوں گے ضرور، وہاں کے مشہور ہوں گے، چودھری منظور، چودھری مختار، اچھا اچھا، وہ نولی والوں۔ تو ان کا یہ سٹی فادر سے پرانے تھے نا، پرانے سٹی فادر میں چوہدری یہ شمس الدین کے والد اور یہ لوگ تھے پرانے۔ تو یہ بہرحال وہ، یار مجھے اب باتوں کو ٹریک ایک سے آتی نا، پہلی اٹیمپٹ ہوئی صدار، وہ خرید لیے، اور اس میں سے مردی نہیں بھی تھی کسی کی، لیکن کسی کو ڈالا، کسی کو کھوٹ ڈالا۔ تو اس میں سے منظر مسعود صاحب نے گھر کا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہی پلیڈ دی رول آف، وہ اسپیکر تھے، اسپیکر تھے نا یہ، تو ان سے وہ لوگ ایویڈنس کرانا تھا نا دونوں۔ تو اس میں پھر اخیر میں کامیابی ہو گئی ان کو، اخیر میں صدار قیوم صاحب بھارے ہو گئے۔ جو زیادہ مجھے یاد ہے نا، جو آپ کے انٹرسٹ کی بات ہوگی، اب سیکوینس مشکل ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ وہ ہے کہ جب ہوا اسلامی سمٹ، لاہور میں، اب اسلامک سمٹ میں جو، اچھا ابھی مزید بات ہے کہ میں صدار قیوم کی باتیں بہت زیادہ کر رہا ہوں کہ تھے صدار قیوم، اس کے بعد تو پھر آئے گا وہ، کہتے میں بات کروں گا، پھر میں نے بیرسٹر کے ساتھ آیا وقت لگایا، صدار قدر کے ساتھ لگایا ہوا، لیکن صدار قیوم کا جو وہ جناب وہ سمٹ میں جو پالیسی تھی وہ یہ تھا کہ یار کشمیر کیس کو جتنا زیادہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور کشمیر کیس کو، یہ نہیں آیا ہوا ہے، لیبیا کا بھی آیا ہوا ہے، اور سعودی عرب والے بھی آیا ہوا ہے، سارے اسلامی ملک، کسی تک کہ بات پہنچ جائے کشمیر کو ظلم ہو رہا ہے، یہ آیا ہوا ہے، کیسے کریں؟ میں ڈی سی میرپور تھا، یہ 74 کی بات ہے، سمجھ یاد ہے کوئی؟ جی جی 74 ہی ہے۔ اچھا، تو حکم آیا جی، صدار قیوم صاحب کہتے ہیں
کہ ڈی سی مہیندر جو ساتھ جائے گا میرے